الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، یعنی تخلیق کرنے والا، مالک ہے یعنی پوری کائنات کا مالک ہے، رازق ہے یعنی پوری کائنات کو رزق و فراہم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ پیغمبروں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جو ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرماتے رہے، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر مقام پر اور ہر فعل میں آپ کو مقدم رکھا جائے۔ جو حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کی نہیں مانتے ہیں، یقیناً وہ حضرات بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں ذلیل و خوار ہیں، اور جو حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ حضرات بھی یہ کتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلنے والے ہیں، لیکن زبانی خرچ
جو ہے اگر آپ کا عملی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ حضرات بھی اسی صفت میں شامل ہوں گے جو حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کی نہیں مانتے۔ حضرات گرامی، المختصر یہ ہے کہ اس سے قبل آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فرائض اور اس کے اصول پر چند منٹ کی گفتگو کو سماعت فرمایا تھا۔ اس میں نے پوری طریقے سے واضح فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کرنے کے اصول بھی یعنی کہ ضوابط بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ ان ضوابطوں میں سے پہلا ضابطہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب سماج میں برائی کو عام ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صاحب قوت ہیں تو آپ برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو، لیکن اتنی بھی آپ قوت سماج میں نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکیں گے تو بعض حضرات آپ کی مخالفی میں سے ہیں جو آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے یا آپ کو بڑی ہی پریشانیوں کے اندر ملوث کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن بھی ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو، برائی کو جب تم اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا پا رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برائی کو اپنی زبان سے روکو۔ اتنی تو قوت ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں کھڑے ہو کر گھر میں اپنی بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، محلے کے لوگوں سے کہہ سکو کہ بھائی آپ لوگ یہ شراب نوشی کر رہے ہو، آپ لوگ جو بے حیائی کر رہے ہو، آپ لوگ یہ جوا بازی کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اسلام کے خلاف ہیں اور تمہارے لیے بھی مضر ہیں۔ تو اتنی قوت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر یہ بھی قوت نہیں ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سماج میں ایسے بھی افراد موجود ہیں جو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو نہ روکیں، اپنی زبان سے برائی کو برا نہیں کہہ سکتے تو نہ کہیں، لیکن ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بری چیز کو، بے حیائی کو، فحاشیت کو، معصیت کو اپنے دل کے اندر تو کم سے کم برا جانیں۔ اور مزید فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا والا حصہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یہاں فرمائی ہے کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اور ثابت یہاں پر یہ ہوا کہ جو آدمی برائی کو برا نہیں کہے، برے کو برا نہیں کہے، بے حیائی کو بے حیائی نہیں کہے، زناکاری کو زناکاری نہیں کہے، شراب نوشی کو شراب نوشی نہیں کہے، جوا بازی کو جوا بازی نہیں کہے اور بے حیائی والے گفتگو کو بے حیائی نہیں کہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائی، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم ایسی تھی جو اگر زمین پہ چلتی تو اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو پہنچاتا اور کہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ کے سائے کے اندر زمین جو ہے تپش ہار ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کی تپش ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر لگ جائے تو فرشتے اپنے پروں کے سائے کو بچھا دیا کرتے تھے، کہیں دھوپ کی تپش ان کو نہ لگ جائے۔ کہیں زیادہ دھوپ ہوا کرتی تھی، اللہ رب العالمین آسمان سے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ کی شعائیں ان کے اوپر پڑ جائیں اور ان کے چہرے کا رنگ جو ہے، جو نازک کلر اللہ رب العالمین کو بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ کی شعاؤں سے اور دھوپ کی کرنوں سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے۔ تو اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا اور کہتا ہے فرشتوں، یہ میری برگزیدہ قوم ہے، یہ میرے نبی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لہٰذا دھوپ کی شعاؤں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جاؤ اور جانے کے بعد ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دو تاکہ دھوپ کی شعائیں ان کو خم نہ کر سکیں۔ اور تو اور اگر ان کو بھوک پیاس کی شدت ہو تو اللہ رب العالمین آسمان سے انہی حضرات کے لیے دسترخوان کا نزول فرما دے اور کہے کہ یہ میرے حبیب، میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی شدت میں یہ ہلاک ہو جائیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان، اس میں من و سلمہ کا نزول فرمایا اور ان کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ یعنی کہ یہ اتنی برگزیدہ قوم تھی، کیوں تھی؟ یہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اپنے موسیٰ کے، اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے تھے، اپنے نبی کی بات کو فالو کرنے والے تھے۔ اس سبب اللہ رب العالمین نے ان کا مقام، ان کی اہمیت اتنی بڑھا دی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کا نزول زار و قطار ان کے لیے اتارتا تھا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے۔ لیکن جب اسی قوم نے نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم نے اپنے نبی کی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے ہٹے. آج دیکھ لو ہمارے لباس ذرا دیکھ لیجئے، اور ہم دعویٰ خوب کر ہیں قرآن حدیث والے ہیں، ہم دعویٰ خوب نبی سے ماننے والے ہیں، ہم دعویٰ خوب کریں کہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا لباس بتا دیتا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے نہیں ہیں. ہماری شکلیں صورت بتا دیتی ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے اخلاق بتا دیتے ہیں کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کچھ لیکن ہمارے دلوں کے اندر اور بغض بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الملاحم حدیث نمبر 4336 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك إلا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلی خرابی پہنچی تھی، جو سب سے پہلا ان کے اندر نقص ہوا تھا اور سب سے بری ان کے اندر علامت آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل کان الرجل یلقى الرجل فی. ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا اور ملاقات کرنے کے بعد کیا کرتا، جب اس آدمی کے اندر کوئی برائی والا کام نظر آتا، بے حیائی والا کوئی کام نظر آتا، بدکاری والا کوئی کام نظر آتا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے اندر، اور جب دوسرا آدمی اس کو دیکھتا کان الرجل یلقى الرجل، جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے اندر جب یہ برائی دیکھتا یا ھذا اتق اللہ، تو وہ آدمی کہنے لگتا اے فلاں شخص دے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ، لہٰذا جو تو کام کر رہا ہے یہ کام غلط ہے. یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع، اور اس کام سے تو رک جا جو کام تو کر رہا ہے. راوی حدیث حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں جب یہ آدمی اپنے دوسرے بھائی کو برائی سے روکتا اور روکنے کے بعد کیا ہوتا، کان الرجل یلقاہ من الغد، جب یہی آدمی پہلے دن اس آدمی کو برائی سے روکتا تھا، لیکن جب دوسرا دن ہوتا، جب وہ شراب نوشی کر رہا ہوتا، جب وہ زناکاری کر رہا ہوتا، جب وہ جوابازی کر رہا ہوتا اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوتا، تو دوسرے دن کیا ہوتا، وہی آدمی جو اسے نصیحت کرنے والا تھا اس کے ساتھ میں جا کر بیٹھ جاتا. ایک دن منع کرا اور دوسرے دن کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ کیا ہے بیٹھ جاتا. آج ہم کیا ہے مسجد میں تو بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے ہمارا اخراج ہوا تو ہم پٹیوں پر بیٹھ کر چوپایوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کرتے میرے بھائیوں، یہ زمین بھی کانپتی ہے اور اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر بعض لوگ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں کان الرجل یلقاہ بالغد، کہ جب کہ دوسرا دن آتا اور دوسرے دن آنے کے بعد پھر کیا ہوتا، یہی جو سے نہ کر رہا تھا ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، میں بیٹھ جاتا، بیٹھ کے کھانا کھانے لگتا، وشریبہ، اور اس کے ساتھ میں بیٹھ کر مشروبات کو نوش کرنے لگتا، پینے لگتا، وقعیدہ، اور اس کے ساتھ میں بیٹھ جاتا. یعنی کہ میرے بھائیو جب ہم کسی آدمی کو برا کہتے ہیں لیکن جب اس نے دعوت طعام دے دی ہوتی ہے تو ہم اس کے بیاج اور سود بیاج کا کاروبار نہیں دیکھتے ہیں، اس نے جو کمائی جو کری ہے ہم وہ نہیں دیکھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے وکیلہ وشریبہ قعیدہ، ہم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جو نصیحت کرنے والا تھا، برائی سے روکنے والا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینے والا تھا، تبلیغ کرنے والا تھا، لیکن پھر دوسرے دن اسی بے حیا کے سنگ، اسی شراب نوشی کرنے والے کے سنگ، اسی زناکار کے سنگ، اسی بدکار کے سنگ، اسی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کے ساتھ یہ بیٹھ جاتا، وَأَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَيْلَهُ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا، پانی بھی پیتا اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ آدمی ایسا کام کرنے لگا، یعنی کہ برائی تو روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا، یا برائی روکنے کے بعد برے لوگوں سے دور نہیں رہتا تھا، جب اس نے ایسا کام کرا فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، تو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے دل کو ایک جیسا بنا دیا، یعنی کہ جو شراب نوشی کرنے والا تھا اسی جیسا وہ بھی ہو گیا جو روکنے والا ہے، جو بے حیائی کرنے والا تھا وہ اسی جیسا یہ بھی ہو گیا ہے جو وہ کرتا ہے، یعنی کہ دونوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے ایک جیسا بنا دیا۔ بظاہر تو یہ برائی سے روکنے والا ہے، بظاہر تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کرنے والا ہے، بظاہر تو یہ تبلیغ کے فرائض کو ادا کرنے والا ہے، بظاہر تو یہ تبلیغ کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر بھی برائی کو بٹھا دیا، وہ اس لیے یہ برے کام سے تو روکتا تھا لیکن خود برائیوں سے روکتا نہیں تھا۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کتاب الملاحم حدیث نمبر 4336، فرمایا ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ رب العالمین اس کے جو برائی سے روکنے والا تھا دونوں کے دلوں کو ایک جیسا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں پر اور اسرائیلیوں پر اللہ رب العالمین کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے لعنت کر دی گئی، ان کی زبانوں سے لعنت کر دی گئی، کیونکہ یہ نبی کا نام تو لیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کا نام تو لیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام تو لیا کرتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام نے جو انہیں حکم دیا ہے اس پر چلتے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ آج کیا ہے، ہم بھی نبی کا نام خوب لیتے ہیں، خوب صحابہ کا نام لیتے ہیں، کتنی ہم نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، کتنی ہم برائیوں کو روکتے ہیں، کتنا زیادہ ہم خود برائی سے روکتے ہیں، کتنی زیادہ ہم کرتے ہیں۔ ہم تصور کریں، یہ حدیث ذرا اپنے سامنے رکھیے کہ آئینے کی طرح جس طریقے سے آپ آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور اپنے چہرے کے اندر جو نقص ہوتا ہے سب کو ختم کر دیتے ہو، یہ حدیث بھی ہمارے لیے آئینہ ہے کہ آیا ہم جو ہے برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے، اگر نہیں روک رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن برے لوگوں سے دور رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان پر یہ لعنت پکاریں اور ان پر یہ عذاب اس لیے وجہ سے آیا تھا کیونکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس سے اعتدال نہیں کرتے تھے، اس سے تجاوز کرنے والے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، حضرت موسیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، حضرت داؤد کی بات کو فالو نہیں کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر یہ عذاب لاحق کر دیا گیا۔ وَإِلَىٰ قَوْلِهِ فَاسِقُونَ، اور اللہ کے نبی نے یہ آیت إِلَىٰ فَاسِقُونَ تک پڑھی۔ ثُمَّ قَالَ،
اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہنے لگے کلا واللہ لتأمرن بالمعروف، او لوگو سنو، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لتأمرن بالمعروف، ضرور و ضرور میں یہ کام کرو گے، یعنی کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، ولتنہون عن المنکر، اور ضرور تم لوگوں کو برائی سے روکو گے، ولا تاخذن علی ید الظالم، اور ضرور و ضرور تم لوگ ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور پکڑنے کے بعد اسے روک دو گے، ولا تعترنه الحق عطرا، اور ضرور تم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ روڑ دو گے، ولا تقصرنه الحق قصرا، اور اسے مروڑنے کے بعد، پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ کو نیک کام کی طرف راغب کر دو گے۔ ایسا کرو گے، اگر نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ وہی عذاب جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا، وہی جو ذلت و رسوائیاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، وہی جو رسوائیاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دی تھی، تو وہی سبب ہمارے اوپر بھی لاحق ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہم کو بھی اسی زمرے کے اندر شامل کر کے ہمیں بھی ذلیل کر دے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگو تم بہترین قوم ہو، بہترین لوگ ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا نہیں کرا کہ تم پیسے کماؤ، تمہیں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا نہیں کرا کہ دنیا کے اندر عزت کماؤ، تمہیں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا نہیں کرا کہ دنیا کے اندر تم ثروت مند ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، تمہیں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کرا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں معاف کیجیے گا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو چکا ہے، اور صحابہ کے اندر کتنا برائی سے روکنے کا جذبہ اور کتنا ان کے اندر تو کرتی تھی۔ دیکھیے حاکم وقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آج کیا ہے، ذرا سی بات پر کیا ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر تالے ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، ظالم کے سامنے نظریں نہیں ملاتے ہیں، ظالم کے سامنے اپنی بات نہیں کہتے ہیں، حاکم وقت کے سامنے اپنی بات پہنچانے کی صحابہ اکرام تابعین کا جذبہ ایمان یہ تھا کہ کوئی ہو، امیر المومنین ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، خلیفہ مومنین ہو، کوئی بھی ہو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہا ہے تو اس کے سامنے زبان کھولی جائے گی۔ آج کیا ہے، ہم مولویوں کے سامنے زبانیں کھولتے ہیں، جو مسجدوں کے چندے کرنے آتے ہیں ان کے سامنے زبانیں کھولتے ہیں، اور محلے کے اندر جو زناکاری ہو رہی ہے کبھی زبان نہیں کھولے گی، محلے کے اندر جو شراب نوشی ہو رہی ہے کبھی زبان نہیں کھولے گی، محلے کے اندر ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے کبھی زبان نہیں کھولے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان بے حیائیوں کے خلاف بولیں گے تو ہمارے اندر جو عیب ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، ہمارے اندر جو عیوب ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے کہ مولویوں کے خلاف بولا جائے، ان کے خلاف بولا جائے، دینداروں کے خلاف بولا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو اخذ کرنے والوں کے خلاف بولا جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے عیبوں کو اگر کریں گے۔ ایسے لوگوں سے میرے بھائی، ایسے لوگوں سے زبان دراسی کرتے ہیں جو ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں کریں، اگر ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اسی زمرے کے اندر شامل ہوں گے جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برائی سے تو روکتے تھے لیکن برے لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جایا کرتے تھے، برائی سے تو روکتے تھے لیکن برے لوگوں سے دور نہیں رہا کرتے تھے، برائی سے تو روکتے تھے تو ان کے برے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور سارے معاملات انہی بے حیا اور بدبخت اور اب ذلیل و خوار لوگوں کے ساتھ ان کے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ رب العالمین اسی وجہ سے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے دلوں سے جوڑ دیتا ہے اور ان کے اوپر ایک دوسرے کے دلوں کو مار دیتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر وہی بیماری پیدا کر دیتا ہے جو بے حیا لوگوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ آئیے میرے بھائیو وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر جذبہ ایمانی، جذبہ تبلیغ، جذبہ امر بالمعروف اور جذبہ نہی عن المنکر کا کتنا احترام ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے محلے کا لیڈر ہے کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کو ہم برائی سے روکیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جب ان کے سامنے کوئی غلط کام نظر آئے تو وہ فوراً اہلاً و سہلاً مرحبا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتے ہوئے فوراً ٹوک دیا کرتے تھے کہ وہی آپ نے جو کام کیا ہے، جو نبی کا نام لے رہے ہو، رسول کا نام لے رہے ہو، لیکن یہ نبی اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام ہے۔ راوی حدیث حضرت طارق بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم
کتاب الایمان حدیث نمبر 177 فرمایا ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل. راوی حدیث حضرت طارق کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا. ان اول قبل الصلاة مربان فقام الیہ رجل فقال ما هنالك قال ادری اما هذا فقد قضى ما علی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. راوی حدیث حضرت طارق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عید سے پہلے خطبہ دینا جو شروع کرا وہ مربان تھا، یعنی کہ نماز عید سے پہلے خطبہ دینا شروع کرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی جمعے کے دن خطبہ پہلے دیا کرتے تھے اور عید کے دن اللہ کے رسول خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے. لیکن حضرت عمران یہ مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم وقت اور سلطان تھا، اس نے ایک کام یہ کرا، تقریر تو اچھی نہیں کر پایا کرتا تھا لیکن اس نے کام یہ کرا کہ نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا تاکہ لوگ میری تقریر سننے کے بعد چلے جائیں، تاکہ لوگ میری تقریر مکمل سن لیں. فقام الیہ رجل، تو ایک نوجوان آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ الصلاۃ قبل الخطبہ. اے امیر المومنین، آپ نے جو نماز سے پہلے خطبہ دیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ غلط کیا ہے. جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور خطبہ اللہ کے نبی عید کے دن نماز کے بعد دیا کرتے تھے اور آپ جو ہے عید کے دن خطبہ پہلے دے رہے ہیں. فقال الصلاۃ قبل الخطبہ فقال قد ترک ما هنالک. حضرت مرمان کے سامنے اس آدمی نے یہ بات رکھی اور رکھنے کے بعد کہا کہ آپ نے یہ کام غلط کرا. مرمان کہنے لگا فقد ترک ما هنالک، جو پہلے کام ہوا وقت اب ہوتا تھا لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا، اب خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہی دیا جائے گا. فقال ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فقال قد ترک ما هنالک فقد قضى ما علیہ سمعت رسول اللہ یقول. اتنے میں حضرت ابو سعید خدری اسی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ کے جاننے والے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید حضرت ابو سعید خدری اسی مجلس میں یعنی عید کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ غلط کام کر رہا ہے، اس آدمی نے ٹونک دیا اور ٹونکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فقال الخدری فلما قضى ما علیہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے جو کام کرنا تھا تو نے کر لیا، تو اپنی بات سے حق سے ادا ہو گیا، لہٰذا تو نے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کہہ دی کہ تم نے یہ کام کرا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف کرا، لہٰذا اب خاموش ہو جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اب سننا بند کر دو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو. اور آج کل کیا میرے بھائی ماحول کیا ہے؟ ذرا سی کوئی کمی نظر آ جائے مسجد میں بولے گا، مسجد سے باہر بولے گا، چوراہے پہ بولے گا، ہر جگہ بولے گا. یہاں پر حضرت ابو سعید اس کو تلقین کر رہے ہیں، تو نے ایک مرتبہ بول دیا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے، لہٰذا اب تو خاموش ہو جا، بلکہ تو نے اپنا فرائض کو ادا کر دیے ہیں. فلما قضى ما علیہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث حضرت طارق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اے فلاں آدمی، اے فلاں شخص تو بیٹھ جا، تو نے تو اپنی بات کہہ دی ہے اور تو نے بات کو پیش کر دیا ہے، لہٰذا تو اپنی بات سے حق سے ادا ہو گیا ہے، لہٰذا قیامت کے دن تیرا گریبان نہیں پکڑا جائے گا. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری سی بات کو سنا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من رأى منکم منکرا. لوگوں، جب تم لوگوں میں سے کوئی آدمی برا کام دیکھے، بے حیائی والا کام دیکھے، معصیت والا کام دیکھے، فحاشیت والا دیکھے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، ایسا وہ کام دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تو اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس قوت ہے تو اس بیماری کو، اس بے حیائی کو، اس معاشیت
کو اور فحشیت کو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا, اگر وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم نہیں کر سکتا, تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روک دے, یعنی زبان سے ہی کہہ دے. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نے کہہ دیا ہے, اب تو خاموش کر بیٹھ جا. پھر کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور ہاں اگر تو اپنے ہاتھ سے بھی برائی کو نہیں روک پا رہا ہے, زبان سے بھی نہیں روک پا رہا ہے, تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تو دل میں ہی اسے اپنا برا جان لے کہ اس آدمی نے برا کام کیا ہے, اس آدمی نے نبی کی مخالفت کری ہے, اس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کیا ہے. اور مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور ہاں لوگوں سنو, یہ ایمان کا سب سے نچلا والا حصہ ہے, یہ ایمان کا سب سے نچلا والا حصہ ہے. یعنی کہ برائی ہم دیکھیں, بے حیائی ہم دیکھیں, معصیت ہم دیکھیں, گناہ کے کام ہم دیکھیں, عصیان کو ہم دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد پھر بھی ہم اسے برا نہ جانیں, تو سنو ہمارے دلوں کے اندر ایمان بھی نہیں رہا, بلکہ ہمارا نام تو عبداللہ عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے, لیکن کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رجسٹر میں ہمارا نام درج نہیں کیا گیا ہے. اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ جنت تو ہم کو مل کر ہی رہے گی. میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا فرما رہے ہیں. بڑا ہی ہمیں شوق ہے کہ جنتی بننے کا, دیندار بننے کا, لیکن دیندار تو تب ہوگے جب تم لوگوں کو برائی سے روکو گے اور خود روکو گے. برائی سے روکتے ہو اور خود روکتے ہو, اور اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اچھے کام کرتے ہو, تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو صحیح طریقے سے ماننے والے ہیں. جو آدمی خود نماز پڑھ لے لیکن اس کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی, اس کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, اس کا باپ نماز نہیں پڑھ رہا, اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے, تو میرے بھائیوں قیامت کے دن یہی بیوی اور بچے اور یہ تمہاری اولاد, تمہارے رشتہ دار اور تمہارے محلے والے تمہارے گریبان پکڑیں گے, کہیں گے پروردگار یہ خود تو نمازیں پڑھتا تھا, دین کے کام کرتا تھا, سارے کام کرتا تھا, لیکن کبھی بھی اس آدمی نے ہمیں تلقین نہیں کری, کبھی بھی اس آدمی نے ہمیں برائی سے نہیں روکا, کبھی بھی اس نے ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا, کبھی بھی اس نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا, کبھی بھی اس نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا, کبھی بھی اس نے امر بالمعروف کرنے کا حکم نہیں دیا, کبھی بھی اس نے پروردگار اس آدمی نے کبھی بھی ہمیں تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا, کبھی بھی اس آدمی نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. تو میرے بھائیوں قیامت کے دن مومن بن کے جانا چاہتے ہو کہ مجرم بن کے جانا چاہتے ہو, یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ ہم کتنا تبلیغ کرنے والے ہیں, کتنا اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں. آئیے ذرا ایک حدیث ذرا اور دیکھ لیتے ہیں جس میں کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 179 فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يأمرون ويقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. یہ پوری روایت صحیح مسلم کی ہے, بڑی لمبی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا فرمایا, ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، نبیوں کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر جو پیش فرمایا، یعنی کہ نبیوں کو اللہ رب العالمین جو بیچتا رہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته، یعنی کہ جتنے بھی نبی بھیجے اس کے بعد نبیوں کے امتی ہوا کرتے تھے، یاخذون بسنتی ویقتدون بامری، وہ لوگ اپنے نبی کی سنتوں پر چلتے تھے، ویقتدون بامری، اور ان کے فیصلوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعتدون ویقتدون بامری ثم انها تخلف من بعدهم خلف، یعنی کہ نبیوں کے بعد بعض لوگ ایسے آئے اور آنے کے بعد تو ان کی سنتوں پہ چلنے والے تھے، ان کی اقتداء کرنے والے تھے، ان کی تعلیم کو اخذ کرنے والے تھے، ان کی تعلیم پر چلنے والے تھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر بعد میں ناخلف پیدا ہو گئے، بعد میں ناہنجار پیدا ہو گئے، بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دنیا طلبی دلوں کے اندر رکھا کرتے تھے، دین کو دلوں کے لیے، بزنس کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر نبیوں کے بعد اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دو ناخلف لوگ تھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کام کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے، یعنی کہ ایسے کام کیا کرتے تھے جسے منع نہیں کیا جاتا، اور جس کام سے منع کر دیا جاتا تھا وہی کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے زمین پر ہاتھ رکھو، اپنے دل سے پوچھو، کیا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ضمیر سے پوچھئے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو ٹخنے سے اونچے کپڑے رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بازاروں میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو پست کرنے کا حکم نہیں دیا؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو تو چھوڑو، قرآن خود اس بات کی اشارت دیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ہم تو اپنے ضمیر پر مرتے ہیں، ہم تو اپنے نفس پر مرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی ہے اس سے ہم انحراف کرنے لگتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان نبیوں کے بعد اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نجار تھے، ناخلف تھے، جو دین کی سمجھ نہیں رکھنے والے تھے اور جو دین کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ایسے لوگوں سے جو آدمی جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے وہی مومن ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہاد کا نام جو اتنا مبارک نام ہے اس کو بدنام کر دیا ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ اس آدمی کے خلاف سے جہاد ہوگا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ اللہ فمن جاہدہم بیدی فہو مومن، جو آدمی ایسے ظالم اور بدکردار اور جو رسول کی تعلیم سے دور رہنے والے سے جہاد کرے گا فہو مومن، یہی تو مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو آدمی ایسے لوگوں سے اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے وہ آدمی بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو آدمی اپنے دل کے ذریعے سے یعنی کہ اسے برا کہہ دے اور دل کے اندر یہ جانے کہ یہ آدمی ظالم ہے، یہ آدمی بدکردار ہے، یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو ماننے والا نہیں ہے، یہ آدمی نام تو لیتا ہے لیکن حقیقی طور پر اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، تو وہ آدمی اپنے دل کے اندر ہی اس چیز کو برا جان لے تو فہو مومن، یہی تو آدمی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کے بعد جو بالا جو ایمان ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی تصور کیجئے کہ ہاں جہاں کتنی برائی سے روک رہے ہیں اور کتنا ہم برائی سے روک رہے ہیں۔
آج جو ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم سب کو برائیوں سے روکنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو برائیوں سے خود روکنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو اچھائی کا حکم دینے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو اچھائی پر چلنے والا بنا دے، پروردگار تبلیغ کے جو اصول ہیں اس کو ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین و معل البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔